سورۃ اللہب مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بتایا تھا کہ رحمہ میں بڑی ہا اور رحیم میں بھی بڑی ہا کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب ہم نے جو یدا میں اس کو کھینچا ہے، کیوں کھینچا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ مد ہے، اور کون سا مد ہے؟ مد منفصل۔ جب حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کیا ہے یہاں؟ الف۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا، دیکھو دونوں ایک ہے نا، ایک کو ہم الف کہہ رہے ہیں اور ایک کو ہم حمزہ کہہ رہے ہیں۔ جو دوسرے والا حمزہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ الف لکھا ہوا ہے، اسے حمزہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے نا، اور الف کیا ہوتا ہے؟ وہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر ہے زبر زیر پیش؟ کچھ نہ زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش، اور نہ کوئی جزم۔ تو پہلا والا جو الف ہے وہ الف ہے کیونکہ وہ خالی ہے، اور جو دوسرے والا الف ہے وہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ سمجھے؟ تو جس الف کے اوپر کچھ ہو، زبر زیر پیش، حمزہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کچھ بھی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حمزہ ہوتا ہے، اور جس الف کے اوپر کچھ نہ ہو وہ الف الف ہی رہتا ہے۔ تو یہاں حروف مدہ کے بعد یعنی الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم مد منفصل کریں گے، یعنی تھوڑا زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب یہاں پہ ہم نے جو با کے بعد، با کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تو یہاں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادغام۔ کیا کر رہے ہیں؟ ادغام، یعنی تنوین کی آواز کو واو میں ملا کے پڑھ رہے ہیں۔ لہب وتب، وتب۔ ہاں، یہ یہاں پہ جو با ہے، یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا۔ با میں کیا کیا جائے گا؟ قلقلہ۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ اسی طرح یہاں بھی اسی طرح آ گیا، حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہاں بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ ما اغنى، ما اغنى عنہ، عین نکالیں گے، عنہ، مالہ وما کسب، کسب۔ اب یہاں پہ جو دیکھیے با ہے، با کس میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب با ساکن ہوگا یعنی حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہوگا تو اس کو ہم آواز کو ٹکرا کے واپس کریں گے۔ کسب، سیصلی نارا ذات لہب، نارا ذات لہب۔ دیکھیں یہاں را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے نا، کہاں دیکھ رہا ہے؟ را کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین ہے، اور دو زبر کی تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے نا؟ اور ذال کس میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے۔ جب دو زبر کی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے وہاں پہ اخفا کرتے ہیں۔ نارا ذات لہب، ہاں یہاں قلقلہ کریں گے، لہب۔ وامرأتہ، وامرأتہ، یا پڑھو وامرأتہ، اس کو پورا ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وامرأته حمالة الحطب،
حطب، یہاں پر تا نہیں ہے بلکہ کیا ہے طا. اسی طرح شروع میں کیا ہے بڑی ہا، حمالۃ الحطب، حطب. ہاں آخر میں با ہے، با کو کیا کریں گے، با پر کریں گے قلقلہ. اور شروع میں حامیم زبر ہم، یہاں پر میم میں کیا کریں گے، غنہ کریں گے، کیونکہ میم مشدد ہے. مشدد اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہو. تو جہاں میم کے اوپر یا نون کے اوپر تشدید ہوگی وہاں ہم غنہ کریں گے. حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، حطب. فی جیدہا حبل من مسد، مسد. ہاں یہاں پر ہوگا قلقلہ، سمجھے. اب دیکھو حبلم، حبل من مسد. یہاں لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد میم ہے. کیا ہے، یہاں پر کریں گے ہم ادغام. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد میم آئے گا جب بھی ادغام ہوگا، اور جب نون ساکن کے بعد میم آئے گا جب بھی ادغام ہوگا. یعنی اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے حبل، حبل من مسد، بلکہ حبلم، حبلم. نون کی آواز غائب ہو جائے گی، ہے نا. حبلم من مسد. ہاں یہاں بھی نون ساکن کے بعد کیا ہے، میم ہے. تو ایسا نہیں پڑھ رہے من میں جو نون ہے اس نون کی آواز ختم ہو جائے گی اور میم میں مل جائے گا. میم مسد. ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، ہاں اس کو لہب بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر آگے بھی ملا سکتے ہیں. نارا ذات لهب وامرأته، حمالة الحطب، حطب. یہاں تا کو اچھی طرح سے ادا کرو. حطب. فی جیدہا حبل من مسد، من مسد.